اور چھٹواں پوائنٹ یہ ہے کہ ہجامہ، کپنگ، پرانے زمانے میں کپنگ کہتے تھے خون نکالنا، تو بڑے پیمانے پر ایک ہوتا ہے ٹیسٹنگ کے لیے اگر آپ خون نکالتے ہیں، یا ایک آدمی کہیں گرتا ہے تو تھوڑا خون نکل جاتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بھائی دانت میرا ٹوٹ گیا، تھوڑا سا خون نکلا. اگر ایک آدمی کا دانت ٹوٹ گیا یا اسی طریقے سے دانت میں سے خون نکل رہا ہے تو آدمی اگر تھوک دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی لیکن اگر وہ خون کو وہ پیتا ہے تو پھر پینے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایک آدمی انجانے طور پہ اگر وہ ایک چیز چلے گئے جیسا کہ تھوک چلا جاتا ہے لعاب کے اندر مل کر، تو زیادہ شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر اگر خون پی لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جان بوجھ کے غلط پینا بھی غلط ہے. اور دوسرا ہے کہ ایک آدمی کا صرف خون تھوڑا سا نکلنے سے، مار لگ کر، یا اسی طریقے سے آپ ٹیسٹنگ کے لیے خون دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپریشن ہوتا ہے اس دوران تھوڑا سا اگر خون نکل جاتا ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. صحابہ اکرام جنگوں میں شریک ہوتے تھے اور جسم سے تھوڑا تو کیا فواروں کے ساتھ بھی خون نکلتا تھا، لیکن ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کپنگ کرانا، ہجامہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں آپ رکایا کرتے تھے اور کہتے تھے بھی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کیا. یہاں تک کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1838 میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حجامہ کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا؟ کیا آخری تک بھی یہی معاملہ تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی آپ لوگ کہتے تھے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حجامہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جو رکایا گیا تھا حجامہ کرنے سے روزے کی حالت میں کہیں کمزور نہ ہو جائے، کہیں کمزور نہ پڑ جائے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ حجامہ، کپنگ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کیا جائے کہ بعد میں بیماری کے ڈر سے پھر روزہ توڑنا پڑے. تو اپنے آپ کو اس طریقے سے نہ لے جائے کہ کمزور ہو گئے، چلو بھائی میں روزہ توڑ لوں گا چونکہ میں بیمار ہو گیا. تو اب جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسے حالات میں نہ ڈالیں. لیکن ایک آدمی کو اگر محسوس ہے کہ کپنگ کرانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کپنگ کرانے سے وہ کمزور نہیں ہوتا ہے، تو ایسے وقت پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی بنیاد پر اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کمزوری بھی لائق نہیں ہوتی، ڈاکٹر نے کہا کہ اچھی صحت بھی ہے، تو وہ بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے. علماء میں اختلاف ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے حجامہ کی بنیاد پر. پرانے زمانے میں جو کپنگ کا مسئلہ تھا اس کی بنیاد پر تو صحیح بات یہ ہے کہ ایک آدمی بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے سے بات کلیئر ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے علماء کے فتوے کی بنیاد پر اگر کسی کو شک ہے تو ایسے وقت پر بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام نہ کرے، بلکہ افطار کے بعد اگر یہ مسئلہ حل کر لے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. یعنی مسئلے اٹھاتے کیوں ہو کہ حل کرنا پڑے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے کام کو، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے اور آپ کنفیوژن میں آ رہے ہیں، تو ایسے وقت پر آپ افطار کے بعد یہ کام کر لیں. مجبوری میں علماء اجازت دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جو علماء کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہی علماء کہتے ہیں کہ اگر مجبوری ہے، کسی کی جان بچانا ضروری ہے، تو وہ علماء کہتے ہیں کہ آپ روزہ توڑ دیجئے، کسی کو بلڈ دے دیجئے، جان بچانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور بعد میں اس کی قضا دے لو. یہاں تک علماء اکرام شریعت کی ہمدردی کا احساس دلاتے ہیں، اجازت دیتے ہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی روشنی میں کہ اگر کوئی بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کی کوئی دلیل بہرحال نہیں ہے.